مکہ سے ہجرت کرنے والے، مدینہ منورہ میں نصرت کرنے والے، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اچھا، ان کو دوسری آیت میں ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے ایمان لانوں میں سب سے پہلے ایمان لے آنے والے۔ کسی نے اعتراض اٹھایا کہ مہاجرین کا تذکرہ تو ہوتا ہے، انصار کا تذکرہ نہیں ہوتا، کتابوں میں کہیں بھی انصار کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتابوں میں انصار کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن انصار سے بھی زیادہ عزت والے، عظمت والے، اللہ کے ہاں درجات والے وہ کون ہیں؟ وہ مہاجر ہیں۔ مہاجر کیوں ہیں؟ پیغمبر کا ساتھ اس وقت دیا جب انصار بھی موجود نہیں تھے، پیغمبر کا ساتھ اس وقت دیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی، جب کلمہ شہادت پڑھنے پر عرب کے کافر مشرکین مکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو کھینچا جاتا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام نے کلمہ حق کہا، اسلام کا نام بلند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ ابھی اپنا اسلام چھپانا چاہتے ہو تو چھپا لو، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا ہم اسلام کا نام بلند کریں۔ ابو ذر غفاری آئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہ مکہ کے عرب کافر مشرکین جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے سامنے میں کلمہ حق بلند کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، ابھی اسلام کو اظہار نہ کرو، ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا پھر آ جانا۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی اجازت چاہیے، مجھے مکہ کے مشرکین کی پرواہ نہیں ہے۔ مکہ کے چوک میں آئے، اجازت مل گئی اور بلند آواز میں کلمہ حق بلند کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اعلان کرتا ہوں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے آ کے تم دعائیں مانگتے ہو، جن کا نام بلند کرتے ہو، ان بتوں کی میں نفی کرتا ہوں، میں ان کو خدا اور الہ نہیں مانتا۔ تمہاری بستی کے اندر آ کے میں کلمہ حق بلند کرتا ہوں۔ تمام کافر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مارا گیا، اتنا مارا لہو لہان کر دیا، اتنا مارا بے ہوش کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کو روکا کہ رک جاؤ، اس کا قبیلہ راستے میں ہے، شام کا سفر ہم نے کرنا ہے، ہم نے وہاں تجارتی سامان لے کر کے جانا ہے، غفار قبیلے سے کیسے گزرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری کو بچایا اور بچا کر کے اپنے امان میں گھر لے کر کے آئے۔ شام کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پھر کہا کہ اے عباس آپ مجھے گھر لے کر کے آ گئے ہیں، میں نے تو کلمہ حق بلند کیا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں دوبارہ جاؤں، دوبارہ ایک کلمہ حق بلند کروں، دوبارہ کافر مجھ پر ٹوٹ پڑے، دوبارہ مجھ پر حملہ کرے، دوبارہ مجھے اللہ کے راستے میں اذیت دی جائے، دوبارہ مجھ پر پتھر پھینکے جائیں، دوبارہ مجھے جو ہے اللہ کے راستے میں مارا جائے۔ پھر آئے مکہ کے چوک میں آ کے پھر کلمہ حق بلند کیا، اللہ کے نام کو بلند کیا، پھر کافر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس نے پھر وہاں چھڑا کر کے لے کر کے آئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ وقت تھا جب حضرت بلال کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، حضرت خباب کو انگاروں سے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، حضرت زبیرہ کی آنکھیں نوچی جا رہی تھی، کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں تھا، حضرت سمیہ کو دو جانوروں کے پر باندھ کے دو لخت ہو کے دو اطراف پہ چلایا گیا اور ان کے دو ٹکڑے کیے گئے، روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں کام کرنے والی نہ تھی، اس وقت انہوں نے کلمہ حق بلند کیا۔